اچھا، ہم آیت نمبر 3 پڑھ رہے تھے سورہ ابراہیم کی، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، اور پھر ہم نے پڑھا تھا ویصدون عن سبیل اللہ، ہم کافروں کی صفات پڑھ رہے تھے جس میں سے ہم نے کچھ صفات پڑھ لی تھیں، اور یصدون عن سبیل اللہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ کافر جو ہیں وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یصدون کا ہم نے لفظ سیکھا کہ یہ وہ نکلا ہے کس سے؟ صدن سے، جس کے معنی ہوتے ہیں مڑ جانا، سائڈ ٹرن لینا۔ اور یہ مڑنا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ راستے میں کوئی بلاکیج آنے کی وجہ سے، کسی کا راستہ ایسے بلاک کرنا کہ اس کو مڑنا پڑ جائے، کہ کسی کو مسترد کر دینا، روکنا، رکاوٹ ڈال کے روکنا۔ اور یہ لفظ 5 اشکال میں قرآن مجید میں تقریباً 42 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ صدودن، صدیدن کا لفظ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا، وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ اور کافرین کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سبیل کے لفظ کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سبل سے نکلا ہے، جس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، سڑک، راستہ، ہائی وے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا سبل کے معنی ہوتے ہیں لباس کا اوپر سے نیچے ٹخنوں تک گرنا، یا بارش کے پانی کا موسلا دھار اوپر سے نیچے گرنا، گندم کے سٹے کا گرو کرنا، یہ سارے سبل کی معنی ہیں۔ اور سبل جمع ہوتی ہے سبیل کی، سین اور بے دونوں پر پیش ہوتا ہے سبل، ٹھیک ہے۔ سبل کا لفظ، سبیل کا لفظ قرآن کریم میں 170 دفعہ آیا، اور اس کا جو کامن مطلب ہوتا ہے وہ ہے راستہ اور سبب، دونوں ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب لائف اسٹائل بھی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کون ہوتے ہیں کافرین؟ ناشکرے اور نافرمان لوگ، جو دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے سودا کرتے ہیں اور رکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اور بچپن سے قرآن کریم میں اس ٹرم کو پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے فلاں لوگ، تو کیا امیج آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ وہ بڑھیا یاد آتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، یہ کفار مکہ یاد آتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں ڈالتے تھے، یا آج کل کے غیر مسلمان ممالک کے وہ حکمران جو حجاب یا اسلام پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اچھا، ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے دوسروں کو سوچتے ہیں، خود کو نہیں، جبکہ قرآن تو آپ کی فرقان ہے، اس لیے آپ نے یسدون کا لفظ پڑھتے ہوئے نہ اس 1400 سال پرانی بڑھیا کو سوچنا ہے، نہ فرانسیسی حکومت کو، آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے۔ میں کہاں کسی کو اللہ کے راستے سے روکتی ہوں؟ اچھا، ایک لمحے کے لیے حیرت کا جھٹکا لگتے کہ ہائے اللہ، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ابھی اتنا خوف خدا ہے ہم میں کہ ہم لوگوں کو راستے سے نہ روکیں۔ یہی فرق ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے میں اور اس کے الفاظ کے لفظ معنی جان کے ان کا تعاقب کرنے میں۔ بظاہر یہاں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لیکن آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اوپر ان تمام الفاظ کو بریک ڈاؤن کر کے بتایا گیا ہے کہ روکنا کیا ہے اور کس سے روکنا۔ یہ روکنا ایسا نہیں ہے کہ بس حکومت کی طرح اعلان کر دیا جائے کہ فرانس میں حجاب یا نقاب بنائیں، اور اللہ کا راستہ صرف وہی نہیں ہے جو مسجد کو جاتا ہو، اور کوئی کافر یا مشرک اس میں کانٹے یا غلاظت ڈال دے تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رکاوٹ ایسی ہے جس سے کسی کا راستہ بلاک ہو جائے اور مجبوراً اس کو کسی دوسری طرف مڑنا پڑ جائے۔ یہ رکاوٹ ایسی ہے کہ کسی کو یوں ریجیکٹ کیا جائے کہ وہ واپس چلا جائے۔ ہم کیسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے واپس موڑتے ہیں؟ جب ہم کسی ایسے خاندان والے یا دوست کو دیکھتے ہیں جو پہلے بہت ماڈرن اور سیکولر قسم کی زندگی گزار رہا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے وہ دین کی طرف آ گیا اور اس کے باقی گناہ نہیں چھوڑے اس نے، لیکن وہ کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہم فوراً سے اس کی طرف طنز اچھالتے ہیں۔ ایک لڑکی پردہ نہیں کرتی، بال کھلے رکھتی اور مردوں مٹتی بیٹھتی، لیکن وہ آپ سے کہتی ہے کہ میں نے میوزک چھوڑ دیا ہے، اور آپ چٹاک سے کہتے ہیں بیوی پہلے سر تو ڈھانکو پھر میوزک کی بات کرنا، کہ پردہ نہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کسی کے اور اللہ کے راستے کے درمیان ایسی رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے اس کا راستہ روک دیا اور اس کو بددل ہو کے واپس مڑ جانے پہ مجبور کیا۔ آپ نے اس کو جج نہیں کرنا تھا، جج تو اعمال کو کیا جاتا ہے۔ میوزک چھوڑنے کا عمل ایک اچھا عمل ہے، اس عمل کو جج کرنا تھا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، لیکن آپ نے اس کی پوری شخصیت کو جج کیا کہ وہ فلاں کام کر رہی ہے، فلاں نہیں کر رہی، تو یہ تو مومن نہیں ہے۔ بھئی اس کا پہلا اسٹیپ ہے، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کے قدم گنیں؟ آپ کو نہیں معلوم وہ کس فیز میں ہے، وہ ایک قدم اٹھا لے گی تو اگلا پائے گی۔ کبھی کسی کو دونوں قدم ایک ساتھ اٹھا کے چلتے دیکھا ہے؟ اس کو چلنا نہیں، چھلانگ لگانا کہتے ہیں، اور چھلانگ لگانے والے فوراً سے واپس زمین پہ آتے ہیں اور اس عمل میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم واجبی سے مسلمان لوگوں کو دین کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو ہم ان کے اعمال میں نقص نکال کے ان کو دین سے بددل کر دیتے ہیں۔
یوں ہم ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کام بھی ہم بہت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہو، جیسے حجاب لینا، اس میں آپ کو خاندان والوں کی بڑی مزاحمت پیش آئی ہو اور وہ آپ بڑی بددل ہوئی ہوں، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری ہو۔ کوئی ایک عورت مثلا آپ کی کزن آپ کا بہت مذاق اڑاتی ہو اور اس وقت آپ کو بہت دکھ ہوتا ہو، 5 سال بعد آپ کی اس کزن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ حجاب لینے لگی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو حجاب لیتے دیکھ کے اندر سے ہماری وہ پرانی تکلیف جاگتی ہے، اور اوپر سے ہم اس کو ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہوک اٹھتی ہے نا کہ دیکھو اس کا مجھ پہ طنز کرتی تھی، اب حجاب اچھا ہو گیا، میرے لیے اس نے کتنی مشکلیں کھڑی کی، اور ہم رہ نہیں سکتے، اور ہم یہ بات کسی نہ کسی طرح اس کو جتا دیتے ہیں کہ دیکھ لو ابھی تو تمہیں کچھ فیس کرنا ہوگا بہت کچھ، جیسے ایک زمانے میں تم میرا حجاب انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تھی نا، اب بہت سے لوگ تمہارا حجاب انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اور اس ایک فقرے میں ہم اپنا سارا صبر گنوا دیتے ہیں، ہم اس کو تکلیف دے کر اس کا راستہ مشکل بنا دیتے ہیں، اور یہ کام ہم پریکٹسنگ مسلمان لڑکیاں بہت کرتی ہیں، یہ بہت عام ہے، یہ چیز ہماری اعمال گنوا دیتی ہے اور یہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی کو اللہ کے راستے پہ چلتے دیکھیں، اس کی مدد کریں، اس کا راستہ آسان کریں، اس کو وہ تکلیف نہ دیں جو اس نے آپ کو دی تھی۔ ایک اور طرح سے بھی ہم لوگوں کے لیے سبیل اللہ پہ چلنا مشکل بناتے ہیں۔ ہم جب خود نیک ہو جاتے ہیں اور پردہ نمازی شروع کر دیتے ہیں تو کیونکہ ہماری نظر میں نیکی یہ ہے کہ جو نظر آئے، جبکہ اصل تبدیل تو انسان کے اس کی دل سے شروع ہوتی ہے۔ جب زبان سچی اور آنکھ ایماندار ہوتی ہے، وہ تبدیلی بہرحال ہم داڑھی، پردے اور ٹخنے سے اونچی شلوار رکھنے کو نیکی کی پہچان سمجھتے ہیں۔ جب ہم اسی کو نیکی شروع کرتے ہیں یا کسی دینی تعلیمی کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو دین سے بدل کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہم دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں دیکھے وہ دین سے ہی دور چلا جائے، ہم اس کو دین کے راستے میں اتنی مشکلات نظر آئیں کہ وہ وہیں سے واپس مڑ جائے، اس طرح ہم دین کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کی نمازیں ٹھیک کرواتے ہیں، انگلی اٹھاؤ، پیر ایسے رکھو، شفون کا دوپٹہ نہیں اوڑھو، بھائی تمہاری تو ساری نماز ضائع ہو گئی۔ بات ہماری درست ہو بھی نا تو طریقہ غلط ہوتا ہے۔ ہم نے جو نئے مسئلے پڑھے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے دوسروں کو سناتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہمیں بہت علم آ گیا ہے، ہم دین پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، جبکہ ہم سے برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم نہیں دے رہے ہوتے۔ فورا چینج، تبلیغ کا آغاز اپنے اخلاق سے کریں۔ تبلیغ کا آغاز اب صرف نیکی کا حکم دینے سے نہ کریں، مطلب صرف نیکی کا حکم دینے سے کریں، یہ نہ کرو کہہ کے نہیں، بلکہ یہ بھی کیا کرو کہہ کے۔ اس طرح لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی فلاں قاری کی تلاوت بہت اچھی ہے، رات کو سونے سے پہلے سنا کریں، ان سے کہیں صبح شام کی دعائیں پڑھا کریں، ان سے سستی اور مزاج پہ چھایا ہوا خواہ کا غبار ہٹ جاتا ہے، ان کو بتائیں کہ دین میں کتنی آسانی ہے، اللہ کا قرآن کتنا پیارا ہے، صدقہ کرنے سے کیسے مشکلیں دور ہوتی ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں۔ تبلیغ کا آغاز نماز میں پاؤں رکھنے کے اینگل ٹھیک کروانے سے اور مختلف طرح کے مشکل کاموں کے احکاموں سے نہ کیں، کیونکہ اس طرح آپ کسی کے بلیف سسٹم کو ایک دم سے چیلنج کر دیتے ہیں، وہ شخص اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نرمی سے تبلیغ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پہ وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے پہ نہیں دیتے۔ ہم نے اوپر گزشتہ آیت میں پڑھا تھا نا کہ کیسے ہم اس کتاب کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے، اور اس آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کیسے ہمیں تبلیغ نہیں کرنی ہے، اور وہ کیا ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں مراد بڑے گناہ گار بھی ہیں جو کھلم کھلا لوگوں کو اسلام پہ عمل کرنے سے روکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو اپنے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے ان آیات کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں۔ منکروں اور ناشکرے لوگوں کی مزید پہچان کیا ہے؟ ایک منٹ، آفی اذان ہو رہی ہے۔
کنٹینیو کریں ہم رافیہ؟ ہاں جی کریں. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. ویبغونها عوجا، ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، اور رکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی. اب ہم اگلے دونوں الفاظ کو غور سے پڑھیں گے، ویبغونها عوجا کو، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی. تلاش کرنے کے لیے یبغونا کا لفظ آیا ہے. یبغونا کا لفظ نکلا ہے بغی سے، بغیا سے، با غین اور یا. باغیہ، ٹھیک ہے. اب باغیہ کا مطلب ہوتا ہے پودے کی نرم ٹہنی جو زمین سے اگی ہو. اس کا مطلب کچا پھل بھی ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو ابھی پک کے تیار نہیں ہوئی اور اس کا بھی مزید پکنا ہے. اسی سے بغا کا دوسرا مطلب بنتا ہے کہ کسی کے پیچھے جانا، کسی کی طرف لپکنا. اور یہ کسی کے پیچھے جانا تعاقب کی طرح پیچھے جانا نہیں ہوتا جیسے ہم نے تدبر لفظ میں پڑھا تھا، بلکہ یہ کسی خواہش کی تلاش میں کسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے جانا ہے. اب بغیا کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے پیچھے جاتے ہوئے اپنی حد عبور کر لینا، اپنی لائن کراس کر لینا. اسی سے لفظ بغاوت اور باغی ہے. بغیہ غلام لڑکی کے لیے بھی آتا ہے اور طوائف کے خواہشہ عورت کے لیے بھی جو پروفیشنل طوائف ہے، کیونکہ اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی اور وہ خواہش کے پیچھے جاتی ہے. یہ بغیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی خواہش کی وجہ سے کسی تلاش میں نکلنا اور اپنی حدود کراس کر لینا. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں اس میں کوئی عوج. عوج کے لفظ کو دیکھتے ہیں. عوج کا لفظ نکلا ہے کسی چیز کے ٹیڑھے ہونے سے. اس میں عین واو جیم سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا، خم ہونا، جیسے ٹویسٹ کرنا، ٹیڑھ پن، کجی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، سیدھی باتوں کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. یہ منکروں اور ناشکروں کی ایک نشانی بھی ہے. اگر آپ نے اپنے اندر سے کفر نکالنا ہے تو آپ کو اپنے اندر سے اللہ کے راستے میں عوض ڈھونڈنے کی عادت کو بھی نکالنا ہوگا. ہم لوگوں میں اور آپ اللہ کے دین میں ٹیڑھ کیسے ڈھونڈتے ہیں، یعنی میں اور آپ اللہ کے دین میں ٹیڑھ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ یہ عوض تلاش کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے کبھی شہد کی مکھی کو پھولوں پہ بیٹھے دیکھا ہے نا، لیکن کبھی آپ نے اس کو گندگی پہ بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ پاکیزہ پھولوں سے رس بناتی ہے جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. لیکن جو موٹی سی ہاؤس فلائی مکھی ہوتی ہے نا، وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ ہمیشہ گندگی کے ڈھیر پہ. اس کو اللہ کی دنیا میں سے گندگی ملتی ہے جس پہ وہ بیٹھ سکے، دور سے بھی گندگی کو ڈھونڈ لیتی ہے. تو یہ کفر کرنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین میں خود سے ٹیڑھ تلاش کر لیتے ہیں، اور یہ ٹیڑھ ہے نگیٹیوٹی، منفی نظر سے دین کو دیکھنا. اس میں وہ نقص بھی نکالنا جو اس میں موجود نہیں ہے. دین میں کجی ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کر دیں. اللہ نے یہ کیوں کہا جب کہ ایسے تو نہیں ہوتا؟ اللہ نے ایک طرف اس کا حکم دیا ہے لیکن مسلمان تو ایسے اور ویسے ہوتے ہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دے دیا تو پھر آپ کی رائے میٹر نہیں کرتی. میں اور آپ کون ہیں؟ ہم اتنی بڑی کائنات کے 2 ذرے ہیں، ہماری رائے کے بغیر بھی کائنات چلتی رہے گی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک عوض پہ مبنی رائے رکھ کے آپ اپنی آخرت ضرور تباہ کر لیتے ہیں. دین ہماری عقل سے اوپر ہے. دین کی ہر مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم ہیں کون جو اللہ کے قوانین کو جج کریں؟ ہمیں دین کے احکامات کے لیے نہیں تلاش کرنی جسٹیفیکیشنس، ہمیں نہیں کرنا دین کو جسٹیفائی. ہمیں نہیں بتانا غیر مسلموں کو کہ نماز صحت کے لیے اچھی ہے اور ایکسرسائز ہے. نماز ایکسرسائز نہیں ہے، نماز اللہ کا حکم ہے. اسی طرح ہمیں اپنے دین کا کوئی بھی حکم دلیلوں پر جسٹیفائی نہیں کرنا. ہاں، اگر آپ اس حکم کے اندر چھپی مصلحت کو ڈھونڈ لیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے رب کی رضا کی تلاش میں یہ کیا، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن کبھی بھی دین کو جسٹیفائی نہیں کرنا. نماز اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، حجاب کرنا اللہ کو پسند ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، مسواک کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے کرتے ہیں. مسواک کے فائدے بے شک بے شمار ہیں، لیکن ہم ان فائدوں کے لیے مسواک نہیں کرتے. ہم سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں مسواک، اور یہ ہے عقائد کا پکا ہونا. اب چونکہ ابھی قرآن کورس کر رہی ہوں تو آپ کی چند باتیں آپ نے ذہن میں بٹھا لینی کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، وہ ہر آیت پہ ایسے سوال اٹھائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. لیکن آپ نے ہر سوال نہیں پوچھ لینا. کثرت سوال سے دین میں منع فرمایا گیا ہے. آپ نے صبر سے علم کی کشتی میں سوار ہونا، اور وقت آنے پر آہستہ آہستہ آپ پہ خود ہی کھلتا جائے گا کہ کسی کشتی میں سوراخ کیوں کیے گئے ہیں یا جھکی دیوار کو کیوں سیدھا کیا گیا. تو شروع میں جب میں مدرسے میں گئی تو میں بہت سوال کرتی تھی. میں کوئی بہت ہی اریٹیٹنگ اسٹوڈنٹ تھی نا. ہم نے کوئی ادھر سورہ بقرہ شروع کی، ادھر میں نے سوال پوچھا، ٹیچر تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس سوال کو اس سورہ سے تعلق نہیں تھا، لیکن بس ذہن میں آیا تو پوچھ لیا. ایسے سوالات تو میری انسٹرکٹر کہتی تھی کہ صبر کریں، آگے جا کے جواب مل جائے گا. اس وقت میں سوچتی تھی یہ کیا بات ہے، کیا ان میں میرے سوال سننے کا حوصلہ نہیں ہے، کیا ان کے پاس میرے سوال کے جواب نہیں ہے؟ لیکن وقت
اور صبر نے بتایا کہ جواب پانے کے لیے پہلے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہم نے خود کو دین میں منفی تلاش کرنے سے ہمیشہ روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، جیسا کہا ہے، اس کو ویسے ہی ماننا ہے، اور اگر آپ اس حکم پہ عمل کرنے کی سکت نہیں رکھتی تب بھی آپ نے اس کو حکم کا زبان سے انکار نہیں کرنا ہے۔ جیسے آپ سر نہیں ڈھانپتی تو نہ ڈھانپیں، لیکن آپ اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کریں۔ آپ کہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ کبھی مجھے اس کی توفیق دے گا، لیکن یہ مت کہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے حرام حلال میں ہم نے ٹیڑھ نہیں تلاش کرنا، کجی تلاش کرنا ایک طرح سے، اس میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا بھی ہے، کوئی لوپ ہول، اس سے بچ نکلنے کا راستہ، کسی طرح ہم اس حکم سے جان چھڑا لیں، ایسا نہیں کرنا کبھی۔ اللہ کے حکم کے آگے جو سر جھکاتے ہیں وہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ ضلال جمع ہے ضلع کی، ضاد لام اور صفت شد، دو لام ہے اس کے اندر۔ ضلع کا مطلب ہوتا ہے کچھ کھو دینا، جیسے راستے کا کھو دینا، کچھ مس کر دینا، یا ایسا راستہ ایسے کھونا کہ آپ کو ٹریس نہ کیا جا سکے۔ اور بعید کا لفظ نکلا ہے بعد سے، با عین اور دال، ٹھیک ہے۔ بعد کا مطلب ہوتا ہے دور چلے جانا، فاصلے پہ چلے جانا، اوجھل ہو جانا، اور یہ دور چلے جانا صرف ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی دور چلا جائے، بلکہ تباہی کی طرف جانے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی آپ سیفٹی سے دور تباہی کی طرف چلے جائیں۔ تو ساری باتیں سائڈ کر کے ختم ہو جاتی کہ جو لوگ دین میں منفی پن ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے دین احکامات میں ٹیڑھ پن نکالتے ہیں، وہ ہیں بڑی دور کی گمراہی میں۔ وہ اگر کسی کو نقصان کر رہے ہیں تو صرف اپنا، وہ دین کو خراب نہیں کر رہے، خود کو خراب کر رہے ہیں، وہ خود کو تباہی کی طرف دکھیل رہے ہیں۔ اور ہمارا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اس کائنات کا رب ہے، وہ ہم سب کا بنانے والا ہے، دین بھی اسی نے بنایا، قانون بھی اسی نے بنایا، کوئی اپنی زبان کی تیر چلا کے اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتا۔ ہمارے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس دین کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہماری نافرمانیوں سے اس کی شان میں کمی نہیں آتی، وہ ہم سب سے بے نیاز ہے، لیکن وہ ہم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں خود اپنے لیے۔ یہ سیدھا راستہ ہمیں اس رب تک لے جائے گا۔ ابھی ہم اس راستے پہ پکے نہیں ہوئے، لیکن کبھی نہ کبھی ہم اس پہ سنبھل کے چلنے لگیں گے۔ ہر دن ہمیں نئے سرے سے کوشش کرنی ہے، ہر دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر سے اس کی رحمت اس سے مانگنی ہے، ہر دن ہم نئے سرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کے اپنی قوم کی زبان میں، تاکہ کھول کے سمجھا دے ان کو۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر گمراہ رہنے دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا۔ اچھا، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ کتاب ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے اندھیروں سے نکالیں، اور پھر ہم نے اللہ کی صفات پڑھی، العزیز الحمید، کہ اللہ کون ہے، اور اس نے کافروں کے لیے کیا وعید سنائی۔ پھر ہم نے کافروں کی صفات پڑھی کہ وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، کافروں کے بارے میں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، پچھلی آیت میں پڑھی ہم نے، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر یعنی ہم نے اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے بارے میں پڑھا، اور راستے سے روکنے والوں کا انجام بھی پڑھا، اور اب ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے راستے کی طرف کیسے بلایا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول۔ عربی میں واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ جو واو ہے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور، جیسے اینڈ ہوتا ہے نا۔ اور ماں کا مطلب ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو لفظ لگا ہوا ہے ماں، میم الف ماں، یہ جو ماں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ایک مطلب اس کا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وما اور نہیں، ٹھیک ہے، اور ارسلنا کے آخر میں جو یہ نا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اگر نا کو ہٹا دیں تو بن جائے گا کیا، ارسلہ، اور ارسلہ کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے کس سے، رسول سے، را سین اور لام، اور رسول کہتے ہیں اونٹوں کو یا اونٹوں کے ریوڑ کو، اس کا مطلب معنی ایک اور ہوتا ہے اونٹوں کے گروہ کو قطار میں پانی کی طرف لے کر جانا۔ اور اونٹوں کا گروہ کیسے چلتا ہے، لائن میں نا، یا بھاگ کے، وہ خرامہ چلتے ہیں ایک لائن کے اندر، اس لیے رسل کا یا رسلہ کے ایک دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں، سست روی سے چلنا۔
کلیئر ہونا، یعنی معاملات میں صاف شفاف ہونا، صاف نظر آنا، آہستہ رفتار کے ساتھ سفر کرنا۔ اس کا ایک اور مطلب پیغام بھیجنا بھی ہے، قاصدوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنا یا اپنے پاس سے کچھ بھیج دینا۔ یہ لفظ قرآن میں 524 دفعہ استعمال ہے، اسی سے لفظ رسول نکلا ہے، اور ہمارے یہاں عام استعمال ہونے والا جو لفظ ہے نا رسالہ، وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ ارسلہ کا مطلب ہے بھیجے جانا، لیکن یہ کہیں قرآن میں رسول بھیجنے کے معنی میں آتا ہے اور کہیں عذاب بھیجنے یا پتھر بھیجنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ کا اپنی طرف سے زمین والوں کو کچھ بھیجنا۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر ساتھ زبان کے اس کی قوم کے، لیبین لہم، تاکہ وہ کھول کے بیان کر دے ان کے لیے۔ لسان کا لفظ کو دیکھتے ہیں، لسان کا لفظ نکلا ہے لسن سے، لسانو، لسنا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زبان، یعنی وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہمارے منہ میں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی قوم یا علاقے کی بولی بھی، جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں۔ لسان کا مطلب اچھی شہرت اور نیک نامی بھی ہوتا ہے، جس کو ہم اچھی ریپوٹیشن کہتے ہیں۔ لیبینہ میں لام دیکھتے ہیں، لیبینہ، اس کے لام کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یہ لام تاکہ کہیں پہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ، اور یا پھر اس لیے۔ اب جو باقی اصل لفظ ہے وہ کیا ہے؟ یبینہ، اور یبینہ کا لفظ نکلا ہے بینہ سے، با یا نون سے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یا کے بشد، ٹھیک ہے۔ اب بینہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کلیئر کرنا، وضاحت کرنا، کسی چیز کو سامنے نکال کر لے آنا، اس کو کھول دینا، اپنی بات کی وضاحت کرنا، کلیئر طریقے سے کسی چیز کی نشاندہی کرنا۔ اب اس آیت کے دوبارہ اس حصے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی اپنی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کے بیان کر دیں۔ اس آیت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان کو 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ آیت کے شروع میں ہے ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن یعنی کسی بھی قوم کی طرف جب کوئی رسول بھیجا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا، وہ اللہ کی مرضی سے جاتا ہے۔ اللہ کو کسی قوم پہ رحم کھانا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف رسول بھیجتا ہے، یہ اس کی رحمت اور توفیق کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم رسول کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صدیوں پرانی بستیاں آتی ہیں جہاں رسول اپنے اور نبی بھیجے جاتے تھے۔ ہمارے ذہن میں ہمارا اپنا وقت نہیں آتا ہے کہ ہم رسول کو صرف نبی یا پیغمبر سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے اس آیت کو اپنے تناظر میں دیکھا ہے نا۔ ہمارے دور میں، ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے مبلغ بھیجے ہیں، وہ جو اس کے دین کو پھیلانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے، ہم ان میں غلطیاں نکالتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، بستی والے کہتے تھے یہ رسول تو ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ تو عام انسان ہے، ہماری طرح بولتا ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں یہ جو بندہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے خود تو یہ اتنا نیک نہیں ہے، خود فلاں دور میں یہ ایسے کام کرتا تھا، یہ تو ہمارے عام لوگوں جیسے کام کرتا ہے۔ ہم بھی پرانی بستیوں کے لوگوں کی طرح چاہتے کہ ہمارے پاس جو بھی ہمیں اللہ کی بات بتانے آئے اس کا کردار اور اس کا اخلاق بالکل دھلا دھلایا سفید سا ہو، ہمیں مبلغ نہیں اسنو وائٹ چاہیے جس میں ذرا سا بھی داغ نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں جب اسکالرز اور مبلغین میں عام لوگوں والی باتیں نظر آتی تو ہم بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ وہ کسی معاشرے میں اپنے مبلغین کو بھیجتا ہی ان کی زبان میں ہے تاکہ وہ اپنی بات کی وضاحت کر سکیں، انہی جیسے لوگوں ہوں تاکہ وہ ان سے ریلیٹ کر سکیں۔ جب بھی ہمیں کوئی دین کی طرف بلائے، چاہے وہ کوئی درس والی آنٹی ہو، کوئی اسکالر کوئی بھی ہو، تو اس کو رک کے سنیں، ٹھیک ہے، ٹھہر کے اپنے دین کی بات سنی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس بندے کی طرف سے نہیں۔ وہ بندہ تو بس ایک وسیلہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی توفیق ہے کہ وہ آپ کو یہ بات سنوا رہا ہے۔ اسی بات کیا معلوم ہے کہ مبلغین کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی زبان میں ہی بات کریں تاکہ ان کی بات خوب واضح ہو۔ دیکھا جائے تو ہر معاشرے کے مبلغین اپنے لوگوں سے ان کی زبان میں ہی بات کرتے ہیں، پھر بھی سب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، سب کی بات دل پہ نہیں لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کا مطلب صرف لینگویج نہیں ہے، زبان کا مطلب بات کرنے کا وہ طریقہ بھی ہے جو اس معاشرے کو سمجھ میں آتا ہو۔ عربوں کو بات شاعروں کے ذریعے سے سمجھ میں آتی، شاعری کے ذریعے سمجھ آتی تھی، وہاں ہر کوئی اپنی طرف سے شاعری میں بات کرنے یا سمجھنے کو پسند کرتا تھا۔ قرآن گو کہ شاعری نہیں ہے، لیکن اس میں الفاظ کا چناؤ، اس کی ترتیب، کہیں قافیے، کہیں ان کے اور ان اس طرح سے ہیں کہ شاعری سے نیکسٹ لیول ہے، اور ہر وہ بندہ جس کو ادب و شاعری سے لگاؤ ہے یہ انداز بیان اس کو چونکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمیں قرآن کا اصل ٹیسٹ اس تک سمجھ میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہمیں عربی شاعری کی سمجھ نہ ہو۔ میں نے تھوڑی سی پڑھی تھی عربی شاعری درس نظامی کے کورس میں، کتاب ہے دیوان منبہ، ہے، آپ نے اس کا نام سنا۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے شاعری کی کتاب ہے ڈاکٹر ادریس زبیر کی، ابو حشام کی کنیت سے لکھی جانے والی، یہ قرآن کے بارے میں، علوم القرآن اس کا نام ہے، وہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں تھوڑی تفصیل سے آپ کو پتہ چلے گا اس کو پڑھ کے کہ قرآن کیسے جمع ہوا، کیسے نازل ہوا، اس کے مختلف علوم کیا ہیں۔ اس طرح سے جو ہمارے
معرف القرآن ہے مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی جو کتاب کی شروع میں تعارف ہے قرآن کا، اس میں بھی بہت تفصیل سے ساری باتیں لکھی ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کو بہت پسند آئے گا، اس کو آرام سے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت سی آپ کو معلومات بھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو خیر میں بتا رہی تھی کہ جب میں تھوڑی سی عربی شاعری پڑھی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اس مجھے احساس ہو کہ اس وقت کی شاعری میں الفاظ بہت بھاری اور کرفت ہوتے تھے، جبکہ قرآن کے الفاظ بہت نرم اور آسان ہیں، یعنی طبیعت پہ بہت لطیف ہیں۔ اسی لیے عربی شاعری سمجھنے والوں نے جب قرآن سنا تو وہ بہت متاثر ہوئے، کیونکہ الفاظ کو اتنے خوبصورت پیرائی میں ترتیب دینا خود ان کو بھی نہیں آتا تھا۔ سو بات ہو رہی تھی زبان کی۔ قرآن جس دور میں اترا اس دور کے لوگوں کو شاعرانہ پیرائی میں بات سمجھ میں آتی تھی، سو ان کو قرآن کی بات سمجھ میں آنے لگی۔ آج کے دور میں لوگوں کو کہانیوں کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے، اسٹوری ٹیلنگ اس وقت ہمارے دور کے مفید ترین ٹیچنگ میتھڈس میں سے ہے نا، اس لیے میں خود بھی اس کو بہت استعمال کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ موٹیویشنل لیکچرز کا دور ہے، اس لیے جو اسکالرز اچھا بول لیں وہی لوگوں کی ان کے لیکچرز دل پہ اثر کرتے ہیں، وہ بہت ہٹ ہوتے ہیں۔ سو فارمولہ تو بالکل سمپل سا ہے، آپ کی یہ کتاب اس لیے دی گئی ہے کہ آپ دوسروں کو ان کے اندھیروں سے نکالیں، اور کیسے نکالنا ہے؟ ان کی اپنی زبان میں، اس پیرائی میں، اس طریقے کے ساتھ جو ان کو سمجھ میں آتا ہو۔ مشکل زبان استعمال نہیں کریں، اپنی بات کو دلچسپ بنائیں۔ اگر آپ لکھنا چاہتی ہیں تو سادہ اور خوبصورت الفاظ استعمال کریں، بھاری اور مشکل الفاظ نہیں۔ آج کل کے دور کے انسان کو بات سمجھانے کے لیے اپنی بات کو ریلیٹیبل اور کمفرٹنگ بنانا ہوتا ہے، دل کو وہی بات چھوتی ہے جو اپنے دل سے نکلی ہو۔ سو دوسروں کو نصیحت صرف اس کام کی کریں جو آپ خود بھی کرتے ہو، کیونکہ جب آپ خود کسی کو اچھی عادت کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس اچھی عادت کے راستے میں فلاں مشکل حائل ہو جاتی ہے، اور سارے انسان بنیادی طور پر ایک سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، کسی اور کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا۔ سو اپنی اسٹرگل کو زبان دیں، دل سے بولیں، لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے، پھر ان کے دل نرم ہوں گے۔ آج کا لیکچر ہم یہیں تک رکھتے ہیں رافیہ، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت،